السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب برات پر حلوہ بنانے کو بعض لوگ ضروری سمجھتے ہیں اور حلوہ بنانے کو ثواب کا کام سمجھتے ہیں۔ آپ لوگ ہماری ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور آپ لوگ کی سپورٹ کی ضرورت ہے، آپ لوگ سپورٹ کرتے رہیں۔ تو وقت کو ضائع کیے بغیر چلیے ویڈیو شروع۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب برات پر حلوہ بنانے کو بعض لوگ ضروری سمجھتے ہیں اور حلوہ بنانے کو ثواب کا کام سمجھتے ہیں، اور جب شب برات آتی ہے تو دال پیسنے والوں کی دکانیں بھی کھل جاتی ہیں مشین لے کر، اور لائن لگ جاتی ہے دال پسوانے والوں کی۔ تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر حلوہ بنے گا ثواب ملے گا، اور حلوہ بنانا یہ ضروری ہے، جیسے نماز پڑھنا ضروری ہے، شب برات پر عبادت کرنا ضروری ہے، شب برات پر ہم لوگ عبادت کرتے ہیں، اسی طرح سے عبادت کا ایک حصہ سمجھا جاتا ہے حلوہ بنانا۔ اور خواتین دال منگا کے رکھ لیتی ہیں، دال پیسنے والے دکان کھول کر بیٹھ جاتے ہیں اور باقاعدہ نمبر لگ کر دالیں پیستی ہیں۔ ہم تو دیکھتے تھے اپنے بچپن میں، یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی تھی بچپن میں کہ حلوہ بنانا عبادت کیسے ہو سکتا ہے۔ تو پہلی چیز تو یہ سمجھیں کہ حلوہ بنانا یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا۔ حلوہ ایک کھانے کی چیز ہے، اور کھانے کی چیز آپ کبھی بھی بنا سکتے ہیں۔ جیسے چائے پینے کا آپ کا من ہو رہا ہے، آپ کبھی بھی بنا کر پئیں۔ آج آپ کا قورمہ کھانے کا دل کر رہا ہے تو آپ قورمہ بنائیں، آج بریانی کھانے کا دل کر رہا ہے بریانی بنائیں۔ لیکن آپ اگر بریانی کسی دن بنانے کو ثواب سمجھتے ہیں اور اس کو دین سمجھتے ہیں تو پھر یہ غلط ہو جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کوئی بھی چیز آپ کسی بھی دن بنا سکتے ہیں، لیکن جو چیز عبادت نہیں تھی اس کو آپ عبادت سمجھنے لگو، اسی کو کہا جاتا ہے بدعت۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز کے طریقے بتائے، قرآن پڑھنا ہمیں بتایا، تہجد کی نماز ہمیں بتائی کہ دیکھو یہ کام کرو یہ عبادت ہے، صدقہ دینا عبادت ہے، غریب کی مدد کرنا عبادت ہے۔ لیکن کہیں آپ نے سنا کہ حضور نے جو ہے وہ حلوہ بنوایا ہو اور کہا ہو دیکھو ایسے حلوہ بنوانا یہ بھی عبادت ہے؟ نہیں ہے نا۔ شب برات جب آتی تھی تو صحابہ اکرام عبادت کیا کرتے تھے، بزرگان دین عبادت کیا کرتے تھے۔ کہیں بھی نہیں ملتا کہ صحابہ اکرام نے حلوے بنائے ہوں اور حلوے بنانے کو یہ کہا ہو کہ دیکھو یہ عبادت ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ برکت والی رات ہے، اور جتنا ٹائم آپ حلوے میں اسپینڈ کریں گے اتنا پیسہ آپ غریب کو صدقہ کر سکتے ہیں، غریب کو دے سکتے ہیں۔ اگر یہ بات ہے کہ بھئی حلوہ پہ فاتحہ لگتی ہے تو دیکھیے آپ صدقہ کر دیں، جتنے روپے میں آپ حلوہ تیار کریں گے اتنا روپے آپ صدقہ کر دیں، اتنا روپے آپ غریب کو دے دیں، ہے نا۔ اور جتنا ٹائم آپ حلوے میں اسپینڈ کریں گے نا اتنا ٹائم آپ قرآن مجید پڑھنے میں لگائیں، ذکر و اذکار کرنے میں لگائیں۔ اسی لیے حلوہ بنانا یہ کوئی عبادت کا کام نہیں، یہ کھانے کی چیز ہے، اور کھانے کی چیز آپ کبھی بھی بنا سکتے ہیں، نو پرابلم۔ لیکن کھانے کی چیز کو عبادت اگر آپ سمجھیں گے کہ شب برات پہ حلوہ بنانا یہ عبادت ہے، حالانکہ عبادت نہیں ہے وہ، تو جو چیز عبادت نہ ہو اس کو آپ عبادت سمجھیں، اسی کو بدعت کہا جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ جیسے کہ فجر کی نماز میں، ظہر کی نماز میں 4 رکعت ہم لوگ فرض پڑھتے ہیں، فجر کی نماز میں ہم 2 رکعت فرض پڑھتے ہیں، عصر کی نماز میں ہم 4 رکعت فرض پڑھتے ہیں اور 4 رکعت پہلے سنت پڑھتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی 5 پڑھنے لگے تو یہ غلط ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عبادت کا طریقہ یہ ہے ہی نہیں ہے۔ اسی طرح سے کوئی بھی کھانا پکانا یہ عبادت اسلام میں ہے ہی نہیں ہے۔ اسلام میں روزہ رکھنا عبادت ہے، اسی لیے حلوہ پکانا یہ عبادت نہیں ہے۔ اور جو لوگ حلوہ پکانے کو ضروری سمجھتے ہیں شب برات کے دن تو یہ سراسر غلط ہے، اپنی اصلاح کریں۔ حلوہ ایک کھانے کی چیز ہے، آپ کبھی بھی پکا سکتے ہیں، اس کو دین سے نہ جوڑیں۔ اگر آپ دین سے جوڑیں گے تو پھر یہ بدعت کہلائے گی۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر بدعت گمراہی کی طرف لے جانے والی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام آخرت کے میدان میں حوض کوثر پر تشریف فرما ہوں گے اور اپنے امتیوں کو حوض کوثر سے پانی پلا رہے ہوں گے۔ کچھ لوگ آئیں گے جن کے چہرے پر داڑھی بھی ہوگی، جو دیندار بھی ہوں گے، خوب نمازیں پڑھنے والے بھی ہوں گے، لیکن حوض کوثر پر جب آئیں گے تو فرشتے ان کو روک دیں گے کہ نہیں آپ آگے نہیں جا سکتے۔ تو حضور فرمائیں گے ارے بھائی یہ بھی تو میرے امتی ہیں، ان کو بھی آنے دو۔ تو فرشتے کہیں گے نہیں یا رسول اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو بدعت
کیا کرتے تھے, جو بدعات پر عمل کیا کرتے تھے, جنہوں نے دین کے اندر نئی نئی بدعتیں ایجاد کر رکھی تھی, یہ وہ لوگ ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے اچھا یہ وہ لوگ ہیں, ہٹاؤ ان کو, دور ہٹاؤ, دور لے جاؤ یہاں سے. تو یہ بدعتی کا حال ہے. اسی لیے بدعات سے بچیں میرے عزیز بھائیوں, بدعات سے بچیں. حلوہ بنانا جائز ہے, لیکن اس کو آپ شب برات پر ہی بنانے کو ضروری اگر سمجھتے ہیں تو یہ ضروری جو آپ سمجھ رہے ہیں یہ آپ کو کس نے بتایا؟ شریعت میں تو کہیں بھی نہیں ہے کہ آپ شب برات کو حلوہ بناؤ, یا صحابہ نے عبادت کرتے ہوئے حلوہ بنایا ہو. حلوہ بنانا چاہیں بنا سکتے ہیں, لیکن اس کو دین نہ سمجھیں. اگر آپ دین سمجھیں گے تو جو چیز دین میں ہے ہی نہیں اس کو آپ نے دین میں شامل کر دیا, اور یہی بدعت ہے. اور بدعتی کا حال میں نے کیا بتایا کہ اس کو حوض کوثر پر پانی بھی نصیب نہیں ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے. شب برات پر خوب عبادت کریں, لیکن جو بدعات ہیں شب برات کی ان سے بچنے کی کوشش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.